لیکن عجیب اتفاق ہے، جنہوں نے موضوع کا اظہار کیا کہ جشن علی، شان علی، فضائل علی بیان کیے جائیں، آج وہ خود نہیں آئے ابھی تک۔ تو بہرحال ہم اپنا وعدہ وفا کر دیتے ہیں۔ 22 رمضان مبارک چونکہ شہادت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم گزرا، اور اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے فضائل مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو عنوان گفتگو رکھنا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کوئی علی والا بیٹھا تو سبحان اللہ محبت سے کہہ لے۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا، یہ ہے دعویٰ۔ ہر دعوے کے پیچھے دلیل کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس دعوے کے بعد مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو بہت سے سوالات بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا۔ علامہ عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ نے شواہد النبوہ کے اندر ایک بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات شیر خدا کو رب کائنات نے ایسا باب العلم بنایا اور ایسا علم کا تاج عطا کیا، اور مولا کائنات ایسے حضور کے علم کے دروازے ہیں۔ فرمایا کہ آپ کے کرامات میں سے، کمالات میں سے، خصائص میں سے، فضائل میں سے ایک یہ بھی بات ہے کہ مولا کائنات آپ اپنے گھوڑے کی رکاب پہ پاؤں رکھتے، دوسرے پہ بعد پہ رکھتے تھے، قرآن سارا پہلے پڑھ جاتے تھے۔ لیکن آپ نے سبحان اللہ کہہ دی ہے، کسی منکر کے سامنے اگر یہ بات کی جائے اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا، وہ کھڑا ہو کر سوال کرے گا، حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ گھوڑے کی رکاب پہ پاؤں رکھے اور دوسرے پہ رکاب پہ پاؤں رکھتے ہوئے کتنا وقت لگتا ہے جی؟ بولیں۔ چلو آپ نے گھوڑے کی سواری نہ کی ہو، میں نے کی ہے شوقیہ طور پہ اور سنت پوری کرتے ہوئے، آپ نے نہ بھی کی ہو، موٹر سائیکل پہ تو آپ بیٹھتے ہی ہیں نا، اور ایک سائیڈ پہ آپ نے پاؤں رکھا، دوسرے پہ رکھنا، بس یہی وقت، یعنی 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ مولا کائنات الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن پڑھ جایا کرتے تھے۔ یہ آپ کے فضائل ہیں، لیکن سوال اٹھتا ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل میں آتا ہے جی؟ محبت سے بولیں، آتا ہے جی؟ جو عقل میں نہ آئے وہی تو کرامت ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کرامت ہے، اور کرامت معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل میں نہ آئے۔ اگلی بات یہ ہے، اگر پھر بھی کوئی اعتراض کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے کہا آپ بات قرآن سے سمجھ لیتے ہیں۔ واپس سبحان اللہ کہہ لیں یار، رمضان کا تو شاید آخری جمعہ ہو، زندگی کا آخری جمعہ نہ بن جائے۔ میں نے کہا آؤ اس کو قرآن سے سمجھ لیتے ہیں۔ رب کائنات کا قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ کا ایک نبی ہے، نام ان کا سلیمان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، دربار سجا ہوا ہے، اور پرندے آ کر، چونکہ آپ کی بادشاہت پرندوں پر بھی تھی، پرندے آ کر آپ کو پیغام دیتے ہیں، اے اللہ کے نبی سلیمان، آج ہم نے ملک سبا میں دیکھا ایک ایسی ملکہ ہے جس کا نام بلقیس ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، بڑا اس کا رعب ہے، لیکن وہ کافرہ ہے، سورج پرست ہے، سورج کو خدا مانتی ہے، اور آپ کے لیے یہ تحفے تحائف بھیجے ہیں۔ حضرت سلیمان نبی نے، آپ نے پیغام لکھا، خط لکھا، ان پرندوں سے کہا جاؤ ملکہ بلقیس کو دے کر آؤ۔ پیغام کیا لکھا؟ فرمایا میں سلیمان نبی تجھے حکم دیتا ہوں
تو میرے پاس حاضر ہو اور آ کر کلمہ پڑھ، میری اتباع کر۔ اب ملکہ بلقیس کے پاس پیغام پہنچا، اس نے اپنے درباری جمع کیے، کہنے لگی مجھے پیغام آیا ہے سلیمان نبی کا، نبی میں کچھ علامتیں ہوتی ہیں، نبی میں کچھ معجزات ہوتے ہیں، میں جاتی ہوں، اگر تو مجھے اس میں نبیوں والی علامتیں نظر آ گئیں، میں بھی روزہ ہی رکھے اجے تو سبحان اللہ، تو انہوں بھی پیاس نہیں لگن لگی یار۔ وہ ملکہ بلقیس اپنے درباریوں سے کہتی ہے میں جاتی ہوں، جا کر دیکھتی ہوں سلیمان نبی میں اگر نبیوں والی علامتیں نظر آ گئیں تو پھر میں بھی نبی مان کر اس کی اتباع کر لوں گی۔ اب ملکہ بلقیس چلی، سلیمان نبی کے دربار میں آنے لگی، پیارے سلیمان نبی نے اپنے غلاموں میں سے آپ نے پیغام دیا، کہا ملکہ بلقیس آنے لگی ہے، ہم چاہتے ہیں وہ سبا سے آ رہی ہے، جس تخت پہ بیٹھتی ہے وہی ہو۔ کتنا بڑا تخت ہے ملکہ بلقیس کا، 700 درباری اس تخت پر بیٹھا کرتے تھے۔ کتنے؟ 700 درباری، یعنی 700 سیٹیں لگی ہوئی تھیں، ایک بس کے اندر 72 سیٹیں ہوتی ہیں، 700 سیٹیں، کتنا بڑا تخت تھا ملکہ بلقیس کا۔ پڑا کہاں پہ ہے؟ کمرہ ہے، اس میں وہ تخت ہے، باہر دروازے پہ تالا ہے اور اس کے باہر ایک سپاہی ہے، پھر اس کے اندر ایک کمرہ ہے، پھر اس کا تالا ہے، پھر کمرہ ہے، پھر تالا ہے، پھر سپاہی ہے، یعنی 7 کمرے، کمرے پہ کمرہ، پردے پہ پردہ، کمرے پہ کمرہ، 7 کمرے، 7 کمروں کے دروازوں پر تالا اور 7 دروازوں پر سپاہی کھڑے ہیں۔ حضرت سلیمان نبی فرماتے ہیں ہاں میرے غلاموں میں سے کون ہے جو وہ تخت لے کر آئے؟ کون ہے جو وہ تخت لے کر آئے؟ اب ایک جن اٹھا، آپ کا درباری ہے، آپ کا امتی ہے، آپ کا غلام ہے، آپ کا ماننے والا ہے، کہتا ہے سلیمان نبی میں جاتا ہوں لے کر آتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر میں لائے گا؟ کہتا ہے آپ کی محفل، آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے تخت سامنے ہوگا۔ مفسرین نے لکھا 3.5 گھنٹے آپ کی محفل ہوتی تھی۔ کتنے؟ جن کہتا ہے 3.5 گھنٹے کے اندر اندر تخت لے آؤں گا۔ وہ سبا شہر کتنا دور تھا؟ حضرت سلیمان نبی جہاں بیٹھے ہیں 1 مہینے کی مسافت ہے گھوڑے اونٹ پر۔ کتنے؟ اونٹ پر 15 دن مسلسل ایک طرف کا سفر، 15 دن واپس آنے کا سفر، 1 مہینے کا سفر۔ سلیمان نبی کا جن کہتا ہے آرڈر دیں 3.5 گھنٹے میں تخت سامنے ہوگا۔ سلیمان نبی نے فرمایا نہیں، اس سے پہلے چاہیے۔ یہ اللہ کے علم کا، اللہ کے نبی کا علم ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے غلاموں میں ایسا بھی ہے، اونچی بولے محبت سے یار، آپ جانتے ہیں میرے غلاموں میں ایسا بھی ایک ہے جو اس سے بھی پہلے لائے گا۔ قرآن کہتا ہے وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ اللہ کا ولی تھا۔ کون تھا؟ جن کہتا ہے 4.5 گھنٹوں میں آئے گا، 3.5 گھنٹوں میں۔ اللہ کا ولی کہتا ہے گھنٹے نہیں۔ واپس سے میں جا کر ایک بات بھی کر جاؤں، مسئلہ بھی سمجھا جاؤں، وہ کہتا ہے گھنٹے نہیں، منٹ بھی نہیں۔ قرآن کہتا ہے اَيَّرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ، کہ آپ یوں کریں، تخت پہلے سامنے ہوگا، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ اب پلک جھپکنا میں سمجھا دوں، کہا سلیمان نبی آپ یوں ہے نا، یوں دیکھیں، آپ یہاں سے یوں دیکھیں، یہاں سے یوں، بعد میں ہوگا، تخت پہلے سامنے ہوگا۔ بھائی قرآن سمجھاتا ہے جن میں اتنی طاقت نہیں جتنی اللہ کے ولی میں ہوتی ہے۔ آپ جنوں والے بابے تلاش کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے جنوں والے بابے نہیں، اللہ کا ولی تلاش کر، مرد کلندر تیار کر، تلاش کر، کیونکہ ولی وہ ہوتا ہے
جن تو کیا ہے، ولی کے پاور کا عالم یہ ہے، جن کہتا ہے 3.5 گھنٹے میں آئے گا، اللہ کا ولی کہتا ہے 3.5 نہیں، پلک جھپکنے سے پہلے آئے گا۔ اور یہاں پہ پڑھے مفسرین کو، حضرت سلیمان نبی کا وہ جو ولی تھا آصف بن برخیہ، لائے کیسے تھے؟ ہوا میں اڑ کر گئے تھے؟ نہیں، مفسرین کہتے ہیں زمین کو چیرتے ہوئے گئے۔ ہاں، زمین کو چیرتے ہوئے گئے، چیرتے ہوئے واپس آ گئے، پلک جھپکنے سے پہلے تخت سامنے لا کے رکھ دیا۔ قرآن سمجھانا چاہتا ہے 1 مہینے کی مسافت ہو، 1 مہینے کا سفر ہو، سلیمان نبی کا ولی ہو، پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت بلقیس لے آتا ہے۔ علی تو مصطفیٰ کے زمانے کا ولی ہے۔ اگر پیارے سلیمان نبی کا ولی ہو، وہ مہینے کا سفر پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آتا ہے، مصطفیٰ کے زمانے کا علی ہو، ایک رکعت پہ قدم رکھے، دوسرے پہ رکھنے سے پہلے قرآن پڑھ جائے، پریشانی کس بات کی ہے؟ نہیں، میں اس کو اور آسان کر دوں، بات اور واضح ہو جائے۔ سلیمان نبی کا جو ولی ہے نا، آصف بن برخیہ، رشتے میں حضرت سلیمان نبی کا خالہ زاد بھائی ہے۔ کیا ہے جی؟ خالہ زاد۔ اور مولا علی تو مصطفیٰ کا چچا زاد بھائی ہے۔ جو پیارے سلیمان نبی کا بھائی ہو، وہ مہینوں کی مسافت پلک جھپکنے سے پہلے پوری کر جائے۔ جو محمد کا بھائی علی ہو، وہ اتنی جلدی قرآن پڑھ جائیں تو پریشانی کس بات کی ہے؟ میں اس سے بھی اگلی بات کر جاؤں، سلیمان نبی بنے الگ مٹی سے، خدا جانے جا کون رہا ہے، سو کون رہا ہے، سوچ کون رہا ہے، روزہ کسے لگا ہے، کون افطاری کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ لیکن جو بات کر رہا ہوں بات بڑی لطیف ہے، ساری زندگی کی افطاریاں قربان ہے اس بات پہ۔ سلیمان نبی الگ مٹی سے بنے، آصف بن برخیہ الگ مٹی سے بنے، لیکن کمال یہ ہے پلک جھپکنے سے پہلے ہزاروں کی یہ گھنٹوں مہینوں کی مسافت پلک جھپکنے سے پہلے پوری ہو رہی ہے۔ مولا علی اور مصطفیٰ تو ایک نور سے بنے۔ ہائے ہائے، یہ تو سب کو حدیث یاد ہے۔ بڑی مزے کی بات ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں مولوی عقیدے کا ہوں۔ آج بندے جہاں فضائل علی بیان کریں نا، مولا علی پاک کے فضائل، ایک بڑی بات انہیں یاد بھی آتی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا مولا علی کے ہاتھ میں دیا۔ وہ جس کا عقیدہ کہے نہ دیا ہے بھائی، جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیا؟ مولا علی کے پاک میں۔ رنگ کیا تھا؟ کالا۔ آپ نہیں دیکھتے، انہوں نے کالا علم بھی لگایا، کالا جھنڈا بھی لگایا۔ میں نے کہا بھائی تو نے یہ کیوں لگا لیا اپنی چھت پہ؟ کہتا ہے جی مولا علی کو سرکار نے دیا تھا۔ میں نے کہا اتنا بتا دے یہ جھنڈا آیا کدھر سے تھا؟ اللہ کرے آپ کو عقیدہ سمجھ آ جائے، جھنڈا کہاں سے آیا۔ آج لوگ جھنڈا تو نکالتے ہیں مولا علی کا، جھنڈا تو بتاتے ہیں کہ سرکار نے خیبر کے میدان میں سارے صحابہ میں سے مولا علی کا انتخاب کیا، انہیں جھنڈا دیا، مولا علی کو جھنڈا دیا۔ میں نے کہا ذرا یہ بھی تلاش کر یہ جھنڈے کا کپڑا کہاں سے آیا تھا۔ یہ جھنڈے کا کپڑا کہیں اور سے نہیں، میری اور آپ کی سارے مومنین کی ماں اماں عائشہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیوی، صدیق اکبر صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی اماں عائشہ صدیقہ کے سر کا پردہ تھا، آپ نے جھنڈے کے طور پر عطا کر دیا تھا۔ کیسی عجیب بات ہے، جھنڈے کی بات کرے جس کے گھر سے آیا اسے نہ مانے۔ لیکن اگلی بات بھی سمجھاؤں، سرکار نے صرف جھنڈا نہیں دیا، توجہ ہے آپ کی، سرکار نے صرف جھنڈا نہیں بھائی، جن کی ان کے ساتھ رشتہ داری ہے وہ چپ رہے، جن کی نہیں بنتی وہ تو بولے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک ایسا لوگ پیدا ہو جائیں گے، حدیث عربی کی یا نہیں پڑھ رہا، وقت تھوڑا ہے بس مفہوماً بتا رہا ہوں۔ فرمایا ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو میرے صحابہ سے بغض رکھیں گے۔ فرمایا یاد رکھنا، جو میرے صحابہ سے بغض رکھے، نہ تو ان سے کچھ پینا، نہ پلانا، نہ ان سے کھانا کھانا،
نہ ان کو کھلانا، نہ ان کو سلام کرنا، اگر وہ سلام کرے تو جواب نہ دینا، اور اگر مر جائیں تو جنازوں میں شامل نہ ہونا۔ نہیں آپ کی تو رشتہ داریاں یاریاں ٹوٹتی ہیں۔ میں نے تو حدیث مصطفیٰ پڑھنی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا بندے آ گئے، آقا فلاں بندہ مر گیا، جنازے کے لیے چلے، جنازہ آپ پڑھائیں۔ سرکار فرمایا کرتے تھے، ترمذی کی حدیث ہے، حضور صحابہ کو بتایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے جب کوئی مر جائے نا مجھے بتایا کرو تاکہ جنازہ میں خود پڑھاؤں۔ خبر آئی آقا فلاں مرا، جنازہ تیار ہے، آپ چلیں۔ سرکار نے فرمایا میں نے نہیں جانا، فرمایا میں نے جنازہ نہیں پڑھانا، جاؤ جو پڑھاتا ہے پڑھا لے، میں نے نہیں جانا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا مرنے والا میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، نہیں پڑھانا۔ تو جو حضرت عثمان غنی کا بغض رکھے سرکار اس کا جنازہ نہ پڑھیں، جو صدیق اکبر کا بغض رکھے۔ توجہ کی آپ نے اس بات پہ، مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ لیکن جو بات کر رہا ہوں، فرمایا ایسی قوم پیدا ہو جائے گی جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گی، نہ ان سے نکاح کرنا، ہاں ان سے نکاح نہ کرنا، ان کے جنازے نہ پڑھنا۔ لیکن بھائی ان کو جھنڈا نظر آیا، میں نے کہا سرکار نے صرف جھنڈا نہیں دیا، مسلح بھی دیا ہے۔ توجہ کی آپ نے، مسلح بھی دیا ہے، جھنڈا بھی دیا ہے۔ جھنڈا مولا کائنات کو دیا ہے، مسلح صدیق پاک کو دیا ہے۔ اگر تمہیں جھنڈا نظر آتا ہے تو مسلح بھی تلاش کرو۔ سرکار نے مسلح پیارے صدیق اکبر کو دیا، لیکن بھائی یہ مولا کائنات ہے۔ میں نے کہا جب سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر ہوں علی اس کا، مولا کائنات مشکل میں پڑ گئے۔ دعوے پہ دلیل ہوتی ہے، اب وقت بالکل گنجائش نہیں دے رہا، لیکن چونکہ لائٹ 1:15 بجے آئی اس لیے 5-10 منٹ آپ کے لوں گا۔ سوال ایسے آیا آپ کی زندگی میں، آزمائش ایسی آئی، ساری زندگی یہودی، جب آپ نے فرمایا نا میں شہر ہوں علی دروازہ ہے، یہودی بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا قرآن کا جواب تو نہ لا سکے، علی کا جواب تو نکالیں گے۔ توجہ ہے آپ کی، قرآن کا جواب، علی کا جواب تو لائیں گے۔ ہر مرحلے پر یہودیوں نے سوال کیا، مولا علی نے بغیر سوچے جواب دیا، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر رکے۔ مولا کائنات، آپ نے بڑی باتیں سنی ہوں گی، جو آج بات سنانا چاہتا ہوں بابوں سے، میرے بزرگوں سے معذرت ہے، وہ شاید نہ سمجھ سکیں۔ نوجوان طبقہ، پڑھا لکھا بندہ میری بات کو سمجھے گا۔ مولا کائنات سفر پہ جانے لگے، ایک یہودی جوان آیا، کہنے لگا مولا کائنات حضور کا فرمان ہے آپ علم کے دروازے ہیں۔ فرمایا ہاں میں حضور کے علم کا دروازہ ہوں شہر کا۔ کہنے لگے کہ جواب دیں، ایک سوال پوچھنا ہے۔ آپ جانے لگے سفر پہ، میں اگر سفر پہ جانے لگوں مجھے کوئی سوال پوچھے، میں کہوں گا بھائی بعد میں آنا، میں نے سفر کرنا ہے، کیونکہ بندے کو پتہ ہے سوال کرے گا، سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ مولا کائنات نے فرمایا تو سوال پوچھ، کیونکہ یہاں تو سوچنے کی بات ہی نہیں ہے۔ وہ سوال بڑا مشکل لایا اپنی طرف سے، کہنے لگا بتائیں ریاضی کے اندر، میتھ کے اندر، اب جو بڑا بندہ پڑھا لکھا تھوڑا بہت وہ بات سمجھے گا، کہنے لگا بتائیں ایسا فگر بتائیں، ایسا ہنسا بتائیں، ایسی رقم بتائیں جسے 2 سے لے کر 10 تک، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تک جس پر بھی تقسیم کریں حاصل ضرب 0 آئے، یعنی پورا ڈیوائیڈ ہو جائے، پورا تقسیم ہو جائے۔ اب مولا کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی ہم سے کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھو، کوئی شریعت کا مسئلہ پوچھو۔ یہودی ریاضی میں بڑے ماہر تھے، کہنے لگا ایسا فگر، ایسا ہنسا بتائیں جو 2 سے لے کر 10 تک جس پر بھی تقسیم کریں پورا تقسیم ہو جائے، جواب 0 میں آئے، اشاریہ بھی نہ لگے۔ آپ نے فرمایا بتا ہفتے میں دن کتنے ہیں؟ کہتا ہے جی 7۔ آپ نے فرمایا مہینے میں؟ بولو 30۔
آپ نے فرمایا سال میں مہینے کتنے ہیں؟ کہتا ہے 12۔ وہ حیران ہو کر کہتا ہے مولا کائنات میں نے سوال آپ سے ایک پوچھا، آپ نے 3 مجھ سے پوچھ لیے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا ہفتے میں دن کتنے، آپ نے مجھ سے پوچھا مہینے میں دن کتنے، سال میں مہینے کتنے، آپ نے فرمایا تیرا وہ ایک سوال تھا، یہی جواب ہے، یہی جواب ہے۔ یہودی نوجوان حیران ہوا جسے اپنی میتھ پر اپنی ریاضی پر بڑا مان تھا، کہنے لگا کیسے؟ فرمایا 7 مہینے میں، ہفتے میں دن ہیں، مہینے میں 30 دن ہیں، 7 کو 30 سے ضرب دو، 210 بنتا ہے۔ نوجوان بیٹے یہ طالب علم سٹوڈنٹ 7ویں 6ویں سے لے کر آگے تک جا کے اس کو ہوم ورک کرنا گھر میں۔ آپ نے فرمایا 7 کو 30 پر ضرب دو، کتنا بنتا ہے جی؟ 210۔ اب سال میں مہینے ہیں 12، 210 کو 12 سے تقسیم کرو، یعنی ضرب دو، ضرب 210 کو 12 سے ضرب دو، جواب آتا ہے 2520۔ فرمایا 2520 کو 2 سے لے کر 10 تک جس پر بھی تقسیم کرو گے حاصل تقسیم 0 آئے گا۔ وہ حیران ہو گیا کہ میں تو اتنا مشکل سوال ڈھونڈ کے لایا تھا، ایسا فگر بتا دیں کہ جو 2 سے لے کر 10 تک جس پر بھی تقسیم کریں جواب 0 میں آئے، پورا پورا تقسیم ہو جائے۔ اس نے ساتھ ہی سوال پلٹا، کہتا کوئی اور طریقہ بھی ہے اس کو معلوم کرنے کا؟ توجہ ہے آپ نے؟ کوئی اور طریقہ بھی ہو؟ کوئی صاحب آپ نے بھی کچھ پڑھا ہی ہوا ہے، ماشاءاللہ آپ لطف لے رہے ہیں اس بات کا۔ کہنے لگا کوئی اور طریقہ بھی ہے معلوم کرنے کا؟ آپ نے فرمایا گنتی سنا 1 سے۔ کیا خیال ہے اس نے کیسے پڑھی ہوگی؟ 1 2 3 4، جی ایسے ہی ہے ارون صاحب؟ 1 2 3 4 نہیں یار، عربی لوگ تھے، واحد، اس نے 1 2 تھوڑا پڑھنا تھا، واحد اسنان۔ حاجی نذیر صاحب باہر سے مسکرا رہے ہیں کیونکہ سعودی عرب رہ کر آئے ہیں، یہ گنتی تو انہیں بھی یاد ہے۔ واحد، اسنان، ثلاث، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسع، عشرہ۔ آپ نے فرمایا یہ جو 10 تک تو نے گنتی پڑھی ہے نا، جن میں آئین آتا ہے جدا کر، واحد میں آئین نہیں، اسنان میں آئین نہیں، تسع میں آئین نہیں، اربع 4 آئین آیا، فرمایا سائڈ پہ نکال۔ خمسہ میں آئین نہیں، ستہ میں آئین نہیں، تسع 7 میں آئین، 9 میں آئین، عشرہ 10 میں آئین۔ فرمایا 4 7 9 10، 4 کو ضرب دو 7 سے، جواب آتا ہے 28۔ 28 کو ضرب دو 9 سے، جواب آتا ہے 250۔ 250 کو ضرب دو 10 سے، جواب آتا ہے 2520۔ فرمایا 2520 2 سے لے کر 10 تک جس پر بھی تقسیم کرو گے جواب 0 آئے گا۔ اب وہ وہابی نہیں تھا، یہودی تھا۔ ہائے ہائے ہائے، جب اس نے یہ دیکھا نا قدموں میں گر گیا، کہا مولا کائنات کلمہ پڑھائیں، جس محمد کے علی کا علم ایسا ہے محمد کے علم کا علم کیا؟ کہنے لگا جس مصطفیٰ کے علی کا علم ایسا ہو، جس کے دروازے کا علم یہ ہے۔ میں بہت کچھ بیان کرنا چاہتا تھا، وقت ساتھ نہیں دے رہا۔ آخری بات سنے، یہودی نے پروگرام بنا کر آئے، کچھ نے اکٹھے ہو کر میٹنگ کی، آج مشکل ترین سوال کرنے ہیں علی پاک سے، پتہ چل جائے علی کا علم کیسا ہے۔ وہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے مہینے لگائے سوال اکٹھے کرنے میں۔ مولا کائنات کی بارگاہ میں آئے، آ کر کہنے لگے علی پاک چند سوال ہیں، جواب چاہیے۔ مولا کائنات نے ابھی سوال نہیں سنے، حسن پاک کھیل رہے تھے، عمر 3 سال کی تھی۔ فرمایا حسن بیٹا ادھر آؤ نا، سوال پوچھنے آئے ہیں، جواب دو۔ 3 سال کے حسن ہے، میرا اور آپ کا بچہ ہونا تو ابھی ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار پہ ہوتا ہے۔ 3 سال کا بچہ ہے امام حسن پاک۔ فرمایا حسن
یہ کچھ پوچھنے آئے ہیں، جواب دو۔ یہودی حیران ہو گئے، کہنے لگے ہم نے اتنی محنت سے سوال، محنت لگا کے بڑے بندے بٹھا کے سوال نکالے، یہ کیا بات ہے 3 سال کا بچہ جواب دے گا؟ وہ کہنے لگے علی پاک سوال تو شاید آپ کے لیے بھی مشکل ہو، آپ کو جواب نہ آئے، یہ حسن جواب دے گا۔ فرمایا تم ہمارے حسن سے پوچھ لو، فرمایا تم ہمارے حسن سے پوچھ لو، سوال بچوں والے لے کر آئے ہو، جواب علی سے پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا بتائیں پھر حسن پاک، ہمارا سوال یہ ہے ایمان اور یقین، حق و باطل میں کتنا فرق ہے؟ حق و باطل میں، حق اور سچ میں کتنا فرق ہے؟ حسن پاک 3 سال کی عمر ہے، مسکرا کے فرماتے 4 انگلیوں کا، ہائے ہائے 4 انگلیوں کا۔ یہودی کہتے ہیں 4 انگلیوں کا کیسے؟ فرمایا جو آنکھ سے دیکھا جائے وہ سچ ہے، جو کان سے سنا جائے وہ جھوٹ ہے، باطل ہے، فرق 4 انگلیوں کا ہے۔ یہ آنکھ اور کان کے درمیان فرق، وہ کہنے لگے بتائیں ایمان اور یقین میں فرق کتنا ہے؟ فرمایا 4 انگلیوں کا۔ وہ پھر حیران ہو گئے، کہتے جی یہاں بھی 4 انگلیاں؟ فرمایا ہاں، ایمان اور یقین میں 4 انگلیوں کا فرق ہے۔ ایمان سننے کا نام ہے، یقین دیکھنے کا نام ہے، اللہ کو بن دیکھے مانا، یہ ایمان ہے۔ جب رب کا دیدار نصیب ہوگا یہ یقین ہے۔ فرمایا جو سنا جائے وہ ایمان ہے، جو دیکھا جائے وہ یقین ہے، فرق 4 انگلیوں کا ہے۔ آئے ہائے، انہوں نے کہا چلو پھر ایک اور سوال کا جواب دے دیں، سوچ کے تو یہ آئے تھے ایک اور کا جواب دیں۔ فرمایا پوچھو۔ کہنے لگے مشرق اور مغرب کے درمیان فرق کتنا ہے؟ آج اگر کوئی دیکھتا تو کلومیٹر ناپتا، فاصلہ دیکھتا۔ کہنے لگے حسن پاک بتائیں مشرق اور مغرب میں فرق کتنا ہے؟ فرمایا 1 دن کے سورج کا فرق ہے، 1 دن کے سورج کا فرق ہے مشرق اور مغرب میں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا اب حیران ہو گئے، کہا علی پاک ہم نے تو سمجھا تھا شاید جواب آپ کو نہ آئے۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں گھرانہ علی کا ہے، یہاں تو گود والا بچہ بھی ہو تو اللہ ایسا علم عطا کر دے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جس دروازے کی کھڑکیوں کا عالم یہ ہو، حسن و حسین کے علم کا عالم یہ ہو، مولا کائنات کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اور جہاں مولا کائنات کا علم ایسا ہو، مصطفیٰ کے علم کا مقام کیا ہوگا؟ دعا ہے رب کائنات ہمیں صحیح معنوں میں محبت و مودت والی پاک نصیب فرمائے، جن احباب نے سنتے پڑھنی سنتے ادا کر